إنك أنت السميع العليم. صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سب مل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا. اللہم کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل وليان وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھیں محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے. 5 روزہ مجالس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک ٹاپک پہ گفتگو کی جائے اور ٹاپک کا مطلب یہ ہے کہ گفتگو میں تسلسل باقی رہے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ آن آف آتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پھر ایک بار ہمیں ہر مجلس میں ایک تمہید باندھنی پڑتی ہے تاکہ لوگ اس ٹاپک کے ساتھ کیا ہو جائیں، کنیکٹ ہو جائیں. عرض کر رہے تھے کہ زندگی کا ہدف، زندگی کا مقصد انسان کو ایک خاص رستے پہ چلانے کا نام ہے. جتنے بھی مکاتب آپ کائنات میں دیکھتے ہیں
ہر مکتب کا اپنا کوئی نہ کوئی راستہ ہے. جب آپ لفظ استعمال کرتے ہیں نا مذہب، مذہب کا مطلب ہے ذہاب، یا عربی میں ذہب بولتے ہیں. ذہاب کا مطلب ہے چلنا، مذہب کا مطلب ہے کہ جس راستے پہ ہم چلتے ہیں. اب کس کا مذہب؟ کہتے ہیں ہم شیعہ مذہب سے ہیں، فلاں سنی مذہب سے ہیں، فلاں دیوبند مذہب سے ہیں. اب وہ جو اس کا ذہاب ہے، اس کا راستہ ہے، وہ کس کا راستہ ہے؟ کہتے ہیں اہل سنت کا راستہ ہے. یہ کس کا راستہ ہے؟ یہ علی ابن ابی طالب کے چاہنے والوں کا راستہ ہے. مطلب خط حیات، منشأ حیات ہم کس سے لے رہے ہیں؟ رسول کے بعد اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے لے رہے ہیں. کہ ہماری زندگی کرنے کے طور اور طریقے ہمیں کون بتائے گا؟ محمد اور آل محمد بتائیں گے. اب جب حدیث میں یہ کہا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر بندے کو اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب پھر امام کا مطلب کیا ہے؟ میں ہوں مأموم، وہ ہے امام. مأموم یعنی جو امام کے پیچھے چلے، امام مطلب جو آگے چلے. اگر آپ عراق گئے ہوں تو عرب اکثر بولتے ہیں علی الامام، علی الامام، مطلب کہاں چلو؟ آگے کی طرف چلو. یا امام جمعہ و جماعت، مطلب جمعے کی اور جمعے کی نماز کی جماعت کون کرائے گا؟ امام جماعت. جو جماعت میں سب سے آگے کھڑا ہوگا وہ امام جماعت ہے. امام امت، جو امت کی قیادت کرے گا، بمعنی قائد، بمعنی رہبر. لیکن امام دین، امام راہ، امام مذہب رسول کے بعد کون ہیں؟ علی ابن ابی طالب ہیں. لیکن ایک مرتبہ میں زبان سے کہتا ہوں کہ مولا علی میرے امام ہیں. بھائی کس چیز میں امام ہیں؟ صرف جب ہاتھ کھول کے نماز پڑھنی ہے اس وقت علی تیرے امام ہیں؟ جب روزہ رکھنا ہے، مولانا افطاری کب کرنی ہے، کیا اس وقت چھٹے امام میرے امام ہیں؟ یا زندگی کے ہر پہلو میں میرے امام ہیں؟ کہ میں نے دیکھنا کہاں ہے، میں نے کھانا کہاں ہے، میں نے دوستی کس سے کرنی ہے، میں نے رشتے کس سے کرنے ہیں، میرے کانوں سے کون سی آوازوں کو سننا ہے، کون سی آوازوں کو نہیں سننا. اصل امام بنتا ہے پسند اور ناپسند میں، کہ تو اس چیز سے محبت کر جس سے تیرا امام محبت کرتا ہے. تولا. تو اس چیز سے نفرت کر جس سے تیرا امام نفرت کرتا ہے. تبرا. کہ جب بڑھیا آئی میرے 7ویں امام کے پاس اور کہنے لگی کہ مولا میں بیمار ہوں، اور حکیم نے یہ کہا ہے کہ اگر شفا چاہیے تو شراب پیو. شراب دیتے تھے تاکہ درد کم ہو جائے انسان کو. تو امام نے کہا تو کیا چاہتی ہے؟ کہ مولا میں آپ کی پسند سننا چاہتی ہوں. یہ نہیں کہا کہ مولا میں شفا چاہتی ہوں، یہ نہیں کہا کہ مولا میں درد کی تسکین چاہتی ہوں، کہ نہیں، مولا میں آپ کی پسند سننا چاہتی ہوں. امام نے فرمایا اللہ نے حرام میں شفا رکھی ہی نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ تجھے تسکین ملے گی حکیم کے کہنے پہ، وہ بھی حکیم ہے، جڑی بوٹی شناس ہے، تسکین تجھے مل جائے گی، لیکن اللہ نے حرام میں شفا رکھی نہیں ہے. ہم پسند نہیں کرتے کہ تو شراب پی. تو کہتی مولا درد کو سہوں گی، تکلیف کو برداشت کروں گی، لیکن آپ کی مخالفت نہیں کروں گی. اب یہاں پہ امام نے ایک جملہ فرمایا، ویسا جملہ جو جناب سلمان کے لیے فرمایا، اتنی اطاعت ہے ہماری. اصلاً لفظ اطاعت کیا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو. اطاعت تب تک ممکن نہیں جب تک دل میں محبت نہ ہو. بیٹا واللہ باپ کی اطاعت نہیں کر سکتا اگر اس کے دل میں باپ کا عشق نہ ہو، باپ کی محبت نہ ہو. ماں کا ادب اور احترام بندہ نہیں کر سکتا جب تک ماں کی محبت نہ ہو، ماں کا عشق نہ ہو. اطاعت کا تعلق عشق سے ہے. اور کسی سے پوچھا کہ عشق کا مطلب کیا ہے؟ کہ عشق کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنی ذات کو اپنے محبوب کے سپرد کر دے، اس کے حوالے کر دے. جب عشق ہوتا ہے تو میں مٹ جاتی ہے، جب عشق ہوتا ہے تو اپنی خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں، جب عشق ہوتا ہے تو محبوب کی خواہشوں پہ چلنے میں ہی انسان کو مزہ آنے لگتا ہے، محبوب کی خوشی میں بندہ خوش ہوتا ہے. تو پوچھا کہ مولا، امام نے کہا اتنی اطاعت ہے ہماری کہ اگر میں کہوں نہ کھاؤ نہ پیو تو اس دوا کو استعمال نہیں کرو گے. اب یہ 2-3 روایتیں ملتی ہیں مختلف لوگوں سے. ایک روایت میں سیب ہے، ایک روایت میں انار ہے.
اب کہتے ہیں امام کے اس حجرے میں یا جہاں بھی تھی بوڑھی آئی تھی وہاں پہ ایک سیب پڑا تھا، کچھ روایت میں انار تھا، تو اس نے سیب اٹھایا اور امام کے سامنے ہی اس ایک سیب کے اس نے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اب ایک سیب کا مطلب یہ ایک ہی درخت سے، ایک ہی ٹہنی سے وہ سیب اتارا گیا ہے، اور اسی سیب کے یہ کیا کرتی ہے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے۔ اب امام نے اس سے پوچھا کہ اتنی اطاعت کرتی ہو ہماری، اتنی محبت کرتی ہو ہم سے؟ تو اس نے سیب کے 2 ٹکڑے کیے اور امام کو کہنے لگی کہ مولا ایک ٹکڑا اس ہاتھ پر ہے، ایک ٹکڑا اس ہاتھ پر ہے، اگر کہو گے نا یہ حلال ہے کھاؤ تو کھاؤں گی، اور اگر کہو گے نا یہ حرام ہے نہ کھاؤ تو نہیں کھاؤں گی۔ مولا یہ بھی سوال نہیں کروں گی کہ سیب ایک ہے، آدھا حلال کیسے ہوا آدھا حرام کیسے ہوا۔ عشق کا مطلب ہے، محبت کا مطلب ہے بغیر چون و چرا سرخ میں تسلیم کرنا۔ کسی نے پورے سفر میں امام حسین سے یہ نہیں پوچھا کہ مولا جا رہے ہیں ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، مولا جا رہے ہیں آگے تلواریں ہیں۔ لکھا کسی نے جناب زینب کے شوہر، ان کے حکومت میں روابط تھے، تاجر آدمی تھے، انہوں نے مدینے میں مکے میں بڑی کوشش کی امام حسین کے لیے امان نامہ لے، اور اپنی کوششوں کے بعد امان نامہ لے کر بھی آئے امام حسین کے لیے کہ فرمایا آپ جب تک اس شہر میں ہیں آپ کو کوئی کچھ نہیں کرے گا، ایک سیفٹی لیٹر لے کر آئے ان کے لیے، اور کہا کہ آپ نہ جائیے، کوفے والے بے وفا ہیں، یہاں پہ رہیے، یہاں پہ امن ہے، یہ امان نامہ لے کر آیا ہوں۔ امام فرماتے خیر الامان امان اللہ، بہترین امان امان پروردگار عالم ہے، میں امن الہی میں زندگی جی رہا ہوں، کہیں بھی جاؤں گا اللہ کے امان میں ہوں، اللہ کی نگاہوں میں ہوں۔ کسی نے امام سے یہ نہیں کہا کہ مولا آپ ہمیں اس راستے پہ لے کر جا رہے ہیں، اس راستے میں تو زندگی نہیں بچے گی، بچے اجڑ جائیں گے، چادریں لٹ جائیں گی، نہیں۔ امام کا مطلب ہے امام چلتا جائے اور مأموم اس کی اقتدا کرتا جائے۔ جب اس منزل پہ بندہ آ جائے، آج واللہ انسان پریکٹیکلی اپنی زندگی میں دیکھے میرا امام کون ہے، تو آسان کر کے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ اپنی نسلوں کو اپنے بچوں کو سمجھا سکیں۔ فرمایا اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھو، جو تیرے قلب کا تیرے دل کا محبوب ہے وہی تیرا امام ہے۔ اب امام کو بناتا کون ہے؟ ہم کہتے ہیں امام کو خدا بناتا ہے، اولیاء اللہ او اولیاء الطاغوت۔ ولی وہ ہوتا ہے جس سے محبت کی جائے، مولا وہ ہوتا ہے جس سے عشق کیا جائے۔ اللہ کا بنایا ہوا ولی مطلب جسے اللہ نے پسند کیا۔ فرمایا نا کل میں علم اسے دوں گا جو اللہ سے محبت کرے گا، اللہ اس سے محبت کرے گا۔ اللہ سے تو ہم سب محبت کرتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں تو ہم ولی اللہ بن جاتے ہیں۔ اور کائنات میں اگر کوئی ولی بنے تو وہ انبیاء تھے، یا انبیاء کی جانشین تھے، یا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام تھے، کہ جن کی محبت سے خدا خوش ہوتا ہے، کہ فرمایا کہ فاطمہ جس سے غضبناک ہو اس سے خدا غضبناک ہوتا ہے۔ اب فرمایا غضب اور خوشی اور محبت یہ احساس باطنی ہے۔ آپ کسی بندے کو دیکھ کے بتا سکتے ہو اس کی آنکھیں کتنی ہیں، ہاتھ کتنے ہیں، کان کتنے ہیں، سر پہ بال ہیں کہ نہیں ہیں، چہرے پہ داڑھی ہے کہ نہیں ہے، یہ سارے ظواہر ہیں جو دیکھ کے بندہ بتا سکتا ہے۔ لیکن محبت ایک ایسی کیفیت ہے جو سینوں کے اندر چھپی ہوتی ہے، جو بندے کے چہروں سے عیاں نہیں ہوتی۔ آپ کسی بھی بندے کو دیکھ کے نہیں بتا سکتے کہ یہ محبت اہل بیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ محبت ایک احساس باطن ہے، محبت ایک کیفیت باطن ہے۔ تبھی پروردگار عالم نے پورا سورہ اتار دیا، نام رکھا سورہ منافقون، کہ حبیب یہ جو تیرے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں ان کے دلوں میں کچھ ہے، ان کی زبانوں پر کچھ ہے، اسے منافق بولا جاتا ہے۔ کیونکہ محبت ایک احساس باطن ہے، انٹرنل احساس ہے۔ اب محبت ظاہر کہاں پہ ہوتی ہے؟ زبان پر۔ محبت ظاہر کہاں ہوتی ہے؟ چہرے پر۔ جس سے آپ محبت کرتے ہو اسی کی طرح آپ اپنا حلیہ بناتے جاتے ہو، جس سے آپ محبت کرتے ہو اسی کی طرح بات کرنا چاہتے ہو، جس سے آپ محبت کرتے ہو اسی کی خوشبو اور اسی کے رنگ میں رنگنا چاہتے ہو، کیونکہ محبت ایک احساس باطنی ہے اور اس کو ظاہر کرنے کے لیے کلام کرنا پڑتا ہے۔ مودت کی پہلی منزل یہ ہے کہ بندہ مودت کا اظہار کرے، کس کے ساتھ؟ زبان کے ساتھ۔ شعر پڑھے اہل بیت کے لیے،
قصیدہ پڑھے اہل بیت کے لیے، نعرہ مثلاً مارے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اسے کہتے ہیں مودت لسانی، لسان کے ساتھ اظہار مودت کر رہا ہے، زبان کے ساتھ اظہار مودت کر رہا ہے۔ یہ پہلی منزل اور ادنا ترین منزل ہے، اور اسی اظہار مودت میں کچھ لوگوں نے اپنی زبانیں گنوائیں، اسی اظہار مودت میں کچھ لوگوں نے کئی قربانیاں دیں، اور اظہار مودت میں شعراء آتے ہیں، نوح خان آتے ہیں، کئی لوگ وہ جو اہل بیت کے لیے اپنی زبان سے کیا کرتے ہیں، اظہار مودت کرتے ہیں، جو آسان ترین منزل ہے لیکن جس کے درجات بہت اعلیٰ ہیں۔ دوسری منزل اظہار مودت بالاعضاء والجوارح، اپنے بدن کے ساتھ اظہار مودت کرنا، اپنے اعضاء کے ساتھ اظہار مودت کرنا، جس منزل پر جناب میثم تمار فائز تھے، جس منزل پر شہداء کربلا فائز تھے، جنہوں نے اپنی جانوں کو، اپنے جسموں کو، اپنے اعضاء کو کٹوا دیا راہ پروردگار عالم اور محبت محمد اور آل محمد میں، جن میں سر فہرست جناب میثم تمار ہیں۔ اور مولا علی کے زمانے میں جناب حجر ابن عدی کہ فرماتے جب حجر کو کہا کہ علی کی شان میں زبان کے ساتھ گستاخی کرو، تو فرمایا مر جاؤں گا، کٹ جاؤں گا، لیکن اپنے مولا کی کبھی گستاخی نہیں کروں گا۔ پھر کھڈا کھودا، اس میں آگ جلائی، کہا حجر اگر گستاخی نہیں کرو گے اسی آگ میں تجھے زندہ درگور کیا جائے گا اور جلایا جائے گا۔ سخت ترین سزا انسان کے لیے اگر ہوتی ہے زندہ جلنا ہوتا ہے۔ حجر نے کہا جلا دو، کہا حجر تلواروں کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، کہا لو قطعتم عربا عربا، کا خدا کی قسم ہے اگر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو اپنے مولا کی شان میں کبھی گستاخی نہیں کروں گا۔ پریشان ہو کر کہنے لگے حجر اتنی دھمکیاں دے رہے ہیں لیکن اثر ہی نہیں ہو رہا، کہ جو کچھ بتا رہے ہو وہ میرے مولا مجھے پہلے ہی بتا چکے تھے۔ لیکن مقام مودت اس منزل پر کہ زبان کے ساتھ بھی اعلان مودت کیا، جسم کو قربان کر کے بھی اعلان مودت کیا، اور فرماتے جب آگے بڑھے جناب حجر کا سر قلم کرنے کے لیے تو دو جوان بیٹے سامنے کھڑے تھے کہ پہلے مجھے نہ مار، میرے بیٹوں کو مار۔ پریشانی کے عالم میں کہ تو کتنا سنگ دل باپ ہے، باپ تو دعائیں کرتا ہے خدایا مجھے کبھی جوان بیٹے کا لاشا نہ دکھانا، تو کیسا باپ ہے اپنی زندگی میں بیٹوں کو مرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، کہ یہ مسئلہ بیٹوں کی محبت کا نہیں، مسئلہ علی کی محبت کا ہے۔ مجھے خوف ہے کہیں بیٹے مجھے مرتا ہوا دیکھیں اور خوف کی وجہ سے علی کو چھوڑ نہ دیں، پہلے نظروں کے سامنے انہیں جنت میں بھیجوں گا پھر علی کی قدم کی بوسی کے لیے جاؤں گا۔ یہ مقام جناب حجر کا آج دنیا یاد کرتی ہے جناب حجر کو۔ ایک مودت باللسان، ایک مودت بالاعضاء والجوارح، اپنے اعضاء کے ذریعے۔ تیسرا مودت کا اظہار ہوتا ہے قلم کے ذریعے۔ اب یہ تو نہیں کہ ہر بندہ ہر زمانے میں اپنے بدن کے ساتھ اظہار مودت کرے، ہاں کبھی مقام شہادت لینے کا موقع ہے بندہ شہادت کے راستے پہ چلتا ہے، زبان سے بیان کرتا ہے فضائل اہل بیت، مودت باللسان ہے، لیکن ایک مرتبہ قلم کے ساتھ صاحب کتاب الغدیر، صاحب بحار الانوار، یہ علماء نے جو اتنی کتابیں لکھیں فضائل اہل بیت میں، یہ اظہار مودت کیا کس کے ساتھ؟ قلم کے ساتھ۔ مغلوں کی جب حکومت آئی، ان مغلوں کو مسلمان کس نے بنایا؟ ان مغلوں کو بعض شیعہ کس نے بنایا؟ آپ کے بہت بڑے بڑے علماء نے، ایک عالم تھے نام ذہن میں نہیں ہے، لیکن مغل بادشاہ نے کہا تھا کہ اگر اب میں مسلمان تو ہو گیا ہوں لیکن آپ مجھے شیعہ بنا رہے ہو تو مکتب حقانیت شیعت کے لیے آپ کے پاس فرصت ہے، 2 دن کی یا 1 ہفتے کی ان کو فرصت دی تھی، آپ میرے لیے کتاب لکھ کر آئے۔ انہوں نے 1 ہفتے میں قطور بہت موٹی کتاب لکھی، دن رات کر کے، حقانیت مکتب اہل بیت کے لیے۔ شہید اول، شہید ثانی، بڑے بڑے علماء نے کس کے ساتھ اظہار کیا؟ قلم کے ساتھ اظہار کیا مودت کا۔ لیکن فرماتے ہیں اعلیٰ ترین درجہ مودت کا ہے عمل کے ساتھ اظہار کرنا۔ کئی لوگ ہیں قلم کے ساتھ کر دیتے ہیں پر عمل نہیں ہوتا، کئی لوگ ہیں زبان کے ساتھ اظہار مودت کرتے ہیں پر عمل نہیں ہوتا۔ فرمایا اعلیٰ ترین درجہ جو ہے وہ مودت کا بالعمل والاجتہاد ہے، کہ بندہ اپنا عمل کر کے یہ بتائے کہ میرے وجود میں مودت اہل بیت کتنی ہے، اور اس عمل کے راستے میں اجتہاد بھی کرے، محنت بھی کرے، زحمت بھی کرے۔ فرمایا جب اس راہ پہ چلتا ہے یہ اعلیٰ ترین منزل ہے، اور اس کے لیے معصوم فرماتے من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو ان کی محبت میں عمل کر کر کے دنیا سے چلا گیا، خدا کہے گا لکھو اس کے نام اعمال میں یہ شہادت کی موت پا کے دنیا سے چلا گیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
اب جب تک محبت نہ ہو، امام وہ ہوتا ہے جو میرا محبوب ہوتا ہے۔ اب کائنات میں میرے محبوب بہت ہیں، محبت میں بہت سارے لوگوں سے کرتا ہوں، خواہشات نفسانی کی محبت، شہوانی محبتیں، لیکن ان محبتوں کے بیچ میں آل رسول کی محبت کہاں پہ کھڑی ہے؟ اگر وہ محبت اپنی اعلیٰ ترین ڈگری پہ پہنچ جاتی ہے، اسے کہتے ہیں مقام مودت۔ محبت سب سے کرو، لیکن مودت حرام ہے کسی اور سے کرنا۔ مودت کس سے کرو؟ صرف اللہ سے اور آل رسول سے۔ جس سے مودت ہوتی ہے اس پہ سب کچھ قربان کیا جاتا ہے۔ اب بندہ کسی خاتون کے محبت اور عشق میں گرفتار ہو گیا، اور مثلاً اس نے کہا کہ اپنا اسلام چھوڑو پھر میں تم سے شادی کروں گی۔ اس نے عورت کے لیے اپنے مذہب کو کیا کیا؟ قربان کیا۔ یہ مودت ہے۔ اب اس کا امام اس کی یہ بیوی ہوگی قیامت کے دن، اور اسی کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا۔ کسی کو کہا کہ نیشنلٹی چاہیے، ایک وکیل تھے آسٹریلیا میں، کہنے لگے مولانا یہاں پہ بہت سارے کیسز آتے ہیں، مولانا فیس لینا حلال ہے حرام ہے؟ میں نے کہا کیسے کیسز؟ کہا کیسز آتے ہیں کہ کہتے ہیں مولانا اپنا وکیل صاحب ایک جھوٹا کیس ڈالیے، اور اس میں یہ جو آج کل LGBT اور سارے چکر چل رہے ہیں، انہی کی اقسام میں سے ایک قسم ہمارے لیے لگا دیجئے کہ ہم اس خطے سے ہیں، اور کیونکہ ہمارے ملک میں یہ چیز بری مانی جاتی ہے، ایک اسائلم ڈال دیجئے۔ تو کہتے مولانا اس میں پیسہ بھی زیادہ ہے، پاسپورٹ بھی جلدی مل جاتا ہے، کیا کرنا حلال ہے یا حرام ہے؟ میں نے کہا خود سے پوچھو، مولوی سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ نے اتنی عقل اور اتنی کھوپڑی تو ہر بندے کو دی ہے۔ بھائی اگر محبت و مودت اہل بیت ہے تو امام حسین کا جملہ جو کربلا میں ہے کہ ملئت بطونکم من الحرام، کہ تم آج اگر آل رسول کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو گئے ہو تو اس وجہ سے کیونکہ تمہاری شکم میں حرام کا لقمہ زیادہ جمع ہو چکا ہے۔ جھوٹ، لعنت اللہ علی القوم الکاذبین، خدا کی لعنت ہے جھوٹوں پر۔ اب ایک بندہ کبھی پاسپورٹ کے لیے، کبھی کسی خاتون کے لیے، کبھی کسی گاڑی کے لیے یہ کیا کرتا ہے؟ قربان کرتا ہے، کبھی اپنا دین، کبھی اپنا ایمان، کبھی اپنے ایموشنز، کبھی اپنا مذہب۔ تو یہاں پہ قربانی دینا کیا ہے؟ حرام ہے۔ مطلب میں نے اسے اپنا کیا بنا دیا؟ اس محبت کو میں نے اپنا امام بنا دیا ہے۔ اگر ہم اپنی نسلوں کے دلوں میں محبت محمد اور آل محمد ڈالیں، یہ ماتم کیا ہے؟ اظہار محبت ہے۔ بھائی جب تک دل میں محبت نہ ہو آنکھوں سے آنسو نہیں گرتا، جب تک علی سے محبت نہ ہو تو فضائل علی سن کے چہرے پہ آثار خوشی نہیں آتے۔ اظہار محبت چہرے پہ ہوتا ہے نا۔ فرمایا اگر دیکھنا ہے بندہ مومن ہے یا منافق ہے تو ذکر علی کرو، چہرہ دیکھ کے پتہ لگ جائے گا مومن ہے یا منافق ہے۔ یہ محبت اظہار باطنی، محبت ایک کیفیت باطنی، لیکن اس کا اظہار کہاں پہ ہوتا ہے؟ چہروں پہ ہوتا ہے، زبان پہ ہوتا ہے، اعضاء و جوارح پہ ہوتا ہے، عمل سے ہوتا ہے کہ بندہ کس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ لیکن بارہا کئی مجالس میں کہہ چکا کہ آج ہم نے، ہماری نسلوں نے کسی اور چیز کو اپنا امام بنایا ہوا ہے، لیکن ہم ریئلائز نہیں کر پا رہے۔ بھائی رسول میرا امام ہے، علی میرا امام ہے، تو جو نبی نے کیا یا کہا یا جس کی سفارش کی وہ کیا بنا؟ فعل مستحب بنا یا واجب بنا۔ واجب کا مطلب وہ کام جو اللہ کو بے انتہا پسند ہے اور جس کے نہ کرنے پہ سزا ہے۔ حرام مطلب وہ کام جو اللہ کو پسند نہیں ہے اور جس کے کرنے پہ سزا ہے۔ مستحب جو اللہ کو پسند ہے، کرو گے تو اجر ملے گا۔ مکروہ جو اللہ کو ناپسند ہے، نہیں کرو گے تو اللہ کو خوشی ہوگی۔ مباح تمہاری مرضی ہے، کرو یا نہ کرو۔ اب واجب کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کام کے کرنے سے محبوب ناراض ہوتا ہے۔ حرام کا مطلب اس کام کے نہ کرنے سے محبوب ناراض ہوتا ہے۔ حرام کا مطلب اس کام کے کرنے سے محبوب ناراض ہوتا ہے۔ مطلب میں نے 24 آورز اپنے محبوب کو کیا رکھنا ہے؟ خوش رکھنا ہے۔ جس طرح آپ کا نفس ہے، من اتخذ الہہ ہوا، خدا کہتا ہے جس نے اپنا الہ، اپنا اللہ کسے بنایا؟ اپنی ہوا و ہوس سے نفس کو بنایا۔ عربی میں الہ کا مطلب ہوتا ہے محبوب۔ لا الہ الا اللہ، اس کا ترجمہ یہ نہیں کہ اللہ کے سوا میرا کوئی اللہ نہیں، لا الہ میرا کوئی الہ نہیں اللہ کے علاوہ۔ کیونکہ بعض لوگوں کا الہ بیوی بن جاتی ہے، بعض لوگوں کا الہ شوہر بن جاتا ہے،
بعض لوگوں کا الہ اس کے بچے بن جاتے ہیں، بعض لوگوں کا الہ ان کا مال و دولت بن جاتا ہے۔ کربلا نے یہ بتایا اگر الہ ہے تو بس پروردگار عالم ہے۔ اپنے محبوب پہ اکبر کو قربان کیا، اپنے محبوب پہ سیدہ زینب نے اپنی چادر کو قربان کیا، اور قربان اس کو کیا جاتا ہے جو میری زندگی میں سب سے زیادہ میری عزیز ترین چیز ہے۔ جس بچے کو ماں نے سینے سے لگایا ہوا ہے اسی بچے کو راہ خدا میں جناب رباب نے علی اصغر کو قربان کر دیا۔ یہ ہے من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنا محبوب کسے بنایا ہے؟ خدا کو بنایا ہے۔ یہ مفہوم لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے کلمہ لا الہ کہا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، جب کہو گے لا الہ الا اللہ تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیابی تب ملتی ہے جب تمہارے قلوب کا محبوب پروردگار عالم بن جائے۔ اب یہاں پہ اگر میں نے محبوب کو ریپلیس کر دیا، اللہ کی جگہ پہ کسی اور کو رکھ لیا، تو یہ کھوکھلے کلمے ہیں، یہ کھوکھلی شعر و شاعری ہے، یہ کھوکھلے اقرار نامے ہیں۔ ایسے جملوں کو امام حسین فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے دین لق لقہ زبان ہے، یہ زبان کی چاشنی لیتے ہیں، مزہ لیتے ہیں۔ جس طرح بندہ پان کھاتا ہے، چنگم کھاتا ہے، مزہ لیتا ہے، لیکن مزہ لینے کے بعد اسے کیا کر دیتا ہے؟ پھینک دیتا ہے۔ اگر تم چند لمحوں کے لیے اللہ کے ذکر کا مزہ لے رہے ہو لیکن اپنا محبوب خدا کو نہیں بنا رہے تو تمہارا الہ پروردگار عالم نہیں ہے۔ جاتے جاتے امام حسین کے آخری جملے کیا تھے؟ رضن برضا و تسلیما لامرہ لا معبود سواک۔ اے خدا، حسین تیری رضا پہ راضی ہے اور تیرے امر کے سامنے تسلیم ہے۔ ریزن بتایا کیوں؟ کیونکہ لا معبود سوا، کیونکہ حسین کے پاس تیرے علاوہ کوئی حسین کا معبود نہیں ہے، کوئی محبوب نہیں ہے۔ اور محبت کی انتہا کر دی۔ نہ صرف امام حسین نے، جناب ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، کہتے عرش الہی پہ ملائکوں کا کوہرام بپا ہے، پروردگارہ تیرا محبوب تیرا خلیل آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ پر اللہ کی طرف سے خاموشی۔ ادھر ابراہیم کو دیکھا، ابراہیم بھی خاموش ہے، نہ اللہ کوئی کلام کر رہا ہے، نہ ابراہیم آواز دے رہا ہے کہ پروردگارہ مجھے آگ سے بچا، پروردگارہ اس نمرود کی آگ سے کہنا ہی نہیں۔ ابراہیم بھی جبرائیل نازل، ابراہیم سفارش کرو میں اللہ کو کہوں کہ تجھے آگ سے بچائے، کہ جبرائیل تجھے پتا ہے کہ میں آگ میں گر رہا ہوں، کیا میرے محبوب کو نہیں پتا اس کا خلیل آگ میں جا رہا ہے؟ کہ اگر اسے بچانا پسند ہے تو ابراہیم کو بچنا پسند ہے، اگر وہ مجھے جلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے تو ابراہیم کو جلنا پسند ہے۔ جہاں اپنی مرضیاں ختم ہو جائیں، جہاں خالق کی مرضی پہ بندہ زندگی گزارے۔ اور فرماتے ہیں یہ بھی شیطان کا مشورہ تھا نمرود کو کہ منجنیق اس زمانے میں فرسٹ ٹائم منجنیق بنائی گئی، آگ اتنی بڑی تھی کہ وہ پریشان ہو گئے جناب ابراہیم کو آگ میں کیسے پھینکا جائے۔ کوئی بھی نزدیک جاتا تو آگ بھڑک رہی تھی، اس کے شعلے ان کو لگ رہے تھے، تو شیطان نے کوئی انسی لباسہ پہن کے اور ان کو ایک مشورہ دیا کہ منجنیق بنائی جائے۔ منجنیق میں ابراہیم کو ڈالا گیا، ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئیں، پاؤں میں رسیاں باندھی گئیں اور وہاں سے دور سے پھینکا گیا۔ اب ہوا میں اڑتے اڑتے جناب ابراہیم جب آگ میں گرے تو کہتے ہیں اس آگ کو خدا نے گل و گلزار بنا دیا۔ ابراہیم نے اظہار محبت کیا، خدا نے بھی اظہار محبت کیا۔ یہ پہلی منزل عشق تھی جناب ابراہیم کے لیے، آگ میں گرنا۔ اب تصور کریں کہ 60-70 سال کی کوئی بوڑھی عورت ہو اور اسے یہ بولا جائے کہ خدا تجھے بچہ دے رہا ہے۔ دو بیویوں نے بچے کا سن کے گویا چیخ اٹھی تھی، ایک جناب مریم، ایک جناب بی بی ہاجرہ۔ فرمایا اس عمر میں خدا بچہ دے رہا ہے۔ کہتے بی بی نے اپنے چہرے پہ ہاتھ لگائے کہ اس عمر میں اور اتنے سالوں کے بعد خدا بیٹا دے۔ کہ بعض لوگ کہتے مولانا اللہ کا کرم ہوا 20 سال کے بعد اللہ نے بچہ دیا، 25 سال کے بعد اللہ نے بچہ دیا۔ کتنی محبت ہوتی ہے اس انسان کو اپنے بچے سے جو 20 سال کے بعد ہو، 25 سال کے بعد ہو۔ میں نے بعض لوگوں کو مینٹلی پرابلم میں دیکھا کہ جب 20 سال کے بعد بچہ ہوا اور چند سالوں میں بچہ بیمار ہوا، مر گیا، تو عقیدہ کو بھی وہ ضعیف ہو گئے۔ اتنی محبت اس بچے سے۔ اب بچہ نئی پیدائش ہوئی، خدا کے ابراہیم اس بچے کو ایک ایسی سرزمین پہ لے جاؤ جہاں پہ پانی نہیں، جہاں پہ زراعت نہیں ہے، شدت گرمی ہے۔ نہیں پوچھا خدایا میرے بچوں کا کیا ہوگا، نہیں پوچھا خدایا پانی کا بندوبست کون کرے گا، نہیں پوچھا خدایا کھانے کا کیا ہوگا۔
جناب ہاجرہ فرماتی ہیں جب ابراہیم اس زمین پہ مجھے چھوڑ کے جا رہے تھے میں آخر تک انتظار میں تھی کہ ایک بار تو ابراہیم مڑ کے دیکھے گا. بیوی کی محبت ہوتی ہے, نیا نیا بچہ پیدا ہوا اس کی محبت ہوتی ہے, کہ ایک بار تو جناب ابراہیم مڑ کے دیکھیں گے. کہ ہمیں چھوڑ کے گئے, ایک بار بھی ابراہیم نے مڑ کے نہیں دیکھا. یہ ہے اپنے وجود اور اپنی محبتوں کو اللہ کے سپرد کر دینا. اور جب بچہ جوان ہوتا ہے 13-14 سال کا, پھر حکم ہوتا ہے واپس پلٹو. پہلی رات اپنے بچے سے ملے ہیں, سینے سے اپنے لخت جگر کو لگایا ہے, اور سونے کے بعد خواب دیکھتے ہیں کہ اپنے بچے کو ذبح کر رہا. کسی نے معصوم سے پوچھا کہ مولا خواب میں کیوں آیا؟ ڈائریکٹ جناب جبرائیل آتے اور حکم دیتے ابراہیم اسماعیل کا گلا کاٹو. کہ نہیں, حکم کی تعمیل کرنا تو اگر آپ کو بھی کوئی حکم آ جائے ڈائریکٹ تو اس کی تعمیل کرنی پڑتی ہے نا, ڈائریکٹ حکم. لیکن اللہ نے خواب دیا, کیونکہ خواب آیا تو شیطان نے وسوسے دینا شروع کر دی. ابراہیم یہ خواب ہے, لیکن وہ نبی اللہ تھا, وہ جانتا تھا اللہ کا حکم خواب میں بھی کبھی وسوسہ شیطانی کا شکار نہیں ہوتا. اور بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہارا سر قلم کر رہا ہوں. کہ بابا جب خواب دیکھا ہے, جب حکم خدا ہے تو اس میں دیر کیسی؟ والد ابراہیم جیسا, بیٹا اسماعیل جیسا. لیکن ماں کے ایموشنز کو دیکھتے ہوئے ابراہیم اسماعیل کو لے کر گئے. بعض علماء یا بعض لوگ مجالس میں پڑھتے ہیں کہ جناب ابراہیم نے چھری چلائی نہیں تھی, چلا رہے تھے تو دمبا آ گیا تھا. علماء فرماتے ایسا نہیں تھا. بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھے, آنکھوں پہ اپنے پٹیاں باندھی, فزیکلی پریکٹیکلی جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل کے گلے پہ چھری چلائی تھی, قربانی دے دی تھی. لیکن یہ الگ بات ہے کہ چھری گلا نہیں کاٹ رہی تھی. تبھی فرماتے کہ جب جناب اسماعیل واپس آئے اور جناب ہاجرہ نے گلے پہ لال نشان دیکھے تو رونے لگیں کہ یہ میرے بیٹے کے گلے پہ لال نشان کیسے ہیں؟ اتنی تیز چھری چلائی تھی کہ گلے پہ نشان آ گئے تھے. لیکن فرماتے جب پہلی چھری چلائی تو گلا نہیں کٹا. پھر استغفر اللہ پڑھ کے دوبارہ چھری چلائی, گلا نہیں کٹا. یہاں جناب ابراہیم کو جلا لایا, چھری کو پتھر پہ مارا. کہا چھری تو اللہ کی نافرمانی کیوں کر رہی ہے؟ جب خدا نے کہا ہے بیٹے کا گلا کاٹنا ہے تو میرے بیٹے کا گلا کاٹتی کیوں نہیں؟ کہتے ہیں بے زباں چھری سے آواز آئی, ابراہیم کروں تو کیا کروں؟ جلیل کہتا ہے, خلیل کہتا ہے کاٹو, جلیل کہتا ہے نہ کاٹو. وہاں پہ اللہ نے دمبا بھیجا تھا, اعجاز الہی سے جناب اسماعیل کو بچایا گیا. لیکن پریکٹیکلی جناب ابراہیم نے اطاعت کی. یہ قرآن مثالیں کیوں دے رہا ہے؟ کہ بندہ خدا جب عشق ہے پروردگار عالم سے, یہ راہ قربانی ہے. خدا عزتیں دیتا ہے قربانیاں دینے والوں کو. کیوں جناب سلمان کی پیٹھ پہ رسول نے ہاتھ مار کے بولا کہ اس کی قوم ہوگی, اگر علم ثریا پر بھی ہو تو وہ لے کر آئیں گے. کیوں ان شہداء کا ذکر غیبت امام زمانہ کی کتاب غیبت نعمانی میں آپ پڑھیں کہ امام کی غیبت سے ظہور سے پہلے خدا ایک قوم کو لائے گا جن کے ایمان فولادی ایمان ہوں گے. ایسی مائیں ہوں گی جو اپنے بچوں کو راہ خدا میں قربان کریں گی. کیوں رسول اپنے اصحاب کی محفل میں بیٹھ کے جب اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم سے بھی بہتر کوئی قوم ہے کہ ہم نے آپ کے ہاتھوں پہ ایمان لایا, ہم نے آپ کی مدد کی, کہاں تم سے بہتر بھی خدا قوم لائے گا. کہتے قیامت کے دن سب اس قوم کو دیکھ کے حالت غبطے میں چلے جائیں گے, حسرت کھائیں گے. ہم ایسے ہوتے یا رسول اللہ کون ہے؟ ہم نے آپ پر جانیں قربان کی, ہم نے بچے قربان کیے, ہم نے مال قربان کیا, ہم نے ہجرتیں کی آپ کے لیے, ہم سے بہتر بھی کوئی قوم ہے؟ فرمایا تم سب نے مجھے دیکھ کر قربانیاں دی, لیکن ایک قوم آئے گی جنہوں نے محمد کو دیکھا نہیں ہوگا لیکن اپنے بچے محمد کے لیے قربان کریں گے. جنہوں نے علی مرتضیٰ کو دیکھا نہیں ہوگا لیکن نام علی پہ اور نام زہرا پہ اپنی نسلوں کو قربان کر دیں گے. اس قوم کی مثال انقلاب اسلامی کے بعد آپ کو نظر آتی کہ ایک ایک ماں نے اپنے 5 بچے قربان کیے. تاریخ میں بے نظیر ہے ایران کے شہداء کی مثال. 2.5 لاکھ کے قریب شہید. ایک مرتبہ آدمی شہید ہوتا ہے غیر ارادی شہید, روڈ پہ جا رہا ہے, کسی نے گولی مار دی,
کسی حادثے میں کسی بم میں شہید ہو گیا وہ بھی شہید ہے، لیکن ایک ارادی شہید ہے کہ امام کے کہنے پہ نہیں، امام زمانہ کے کہنے پہ نہیں، رسول خدا کے کہنے پہ نہیں، ایک عالم کے کہنے پر، اور اس قدر محبت اس عالم سے کہ عورتوں نے اپنے بچے قربان کر دی. کہ اہل سنت کا عالم ہے ڈاکٹر اسرار کہتا ہے جب میں نے یہ دیکھا تھا کہ شاہ کی ٹینکیں کھڑی تھی اور مائیں اپنے 6 مہینے کے بچوں کو، دودھ پیتے بچوں کو سینے سے لگا کے شاہ کی ٹینکوں کے سامنے کھڑی ہو گئی، کہ اس وقت میں نے یہ بول دیا تھا کہ اس قوم کو کوئی ہرا نہیں سکتا، کیونکہ اس قوم نے اگر جذبہ لیا ہے تو میدان کربلا سے جذبہ لیا ہے. خدا عزت دیتا ہے جب آپ اس جذبے پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. خدا لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت کو نافذ کر دیتا ہے جب آپ اس جذبے پہ کھڑے ہوتے ہیں. ایک طرف ملینز آف ڈالرز کا پروپیگنڈا مکتب تشیع کے خلاف، ملینز آف ڈالرز، فرقے بنائے گئے، مذہب بنائے گئے، مفتی خریدے گئے، مولوی خریدے گئے، ممبر خریدے گئے، لاؤڈ اسپیکرز خریدے گئے، چینلز بنائے گئے، کتابیں بنائی گئیں، لیکن ساری محنتوں کے بعد آج خدا نے عزت کس کو دی ہے؟ واقعاً آج عالم اسلام میں اگر وقت کے ظالم کے سامنے، وقت کے یزید کے سامنے اگر کسی میں ہمت ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی، وہ علی بن ابی طالب کے چاہنے والے ہیں. یہ کوئی اپنے قصیدے یا میاں مٹھو بننے والی باتیں نہیں ہیں. یہ اسٹیٹمنٹس موجود ہیں اسرائیل کے پرائم منسٹر ہیں جو بھی ہے نیتنیاہو کی. جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ ہمیں 3 مسلم ممالک کے نام بتاؤ جن سے آپ کو بڑا خطرہ ہے، آپشن دیے جاتے ہیں 3 بتاؤ، تو وہ تینوں ناموں میں ایک ہی مسلم کنٹری کا نام لیتا ہے، اور وہ وہی ملک تھا جو حیدر کرار کا ماننے والا تھا. یہ شجاعت، یہ ابوہت جو خدا نے آپ کو دی ہے، یہ کیوں دی ہے؟ ورنہ کھلانا پلانا، بچوں کے لیے گاڑیاں لینا، گھر لینا، یہ تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں. اصل جو چیز آپ نے اپنی نسلوں کو منتقل کرنی ہے وہ جذبہ امیر المومنین ہے، وہ عشق امیر المومنین ہے، وہ علی بن ابی طالب کی راہ و رسم پہ چلنا ہے. تبھی ہر ملک کو انہوں نے گرے لسٹ اور بلیک لسٹ میں ڈالا. FATF نے کچھ قوانین بنائے، لیکن آج تک ہمارے حکمران اپنی قوموں کو بتاتے نہیں ہیں کہ بھئی FATF کے قوانین تھے کیا. اب وہ خوشی کی جاتی ہے ہم گرے لسٹ سے نکل گئے، ہم بلیک لسٹ سے نکل گئے. بھئی کیسے نکلے تم؟ وہ قوانین ہیں کیا؟ آخری زمانے میں دجال آئے گا، تمہارا مال تمہارے کھانے کو، تمہارے پیٹوں پہ لات مارے گا کہ اگر میری بات کو نہیں مانو گے میں تمہارے لیے زمین کو تنگ کر دوں گا. اور فرمایا جو اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، یہ لفظ جو آپ سینکشن کا سنتے ہیں یہی ہے، فارسی میں تحریم بولتے ہیں. سینکشن کس چیز کا ہوتا ہے؟ پیسے کے سینکشن ہوتے ہیں نا. بینکنگ بند کر دیں گے، تعلقات بند کر دیں گے، امپورٹ ایکسپورٹ کو بند کر دیں گے، لیکن وہ شکیں، وہ باتیں جو بتائی گئی تھی اگر عمل نہیں کرو گے تو آپ کے ملک کو بلیک لسٹ میں ڈالا جائے گا. زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن ان باتوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ آپ اپنی قوموں کو اپنے شہداء کے تعریفی جملات اور نام اپنے بچوں کو نہیں بتاؤ گے. کہ ایران کے کرنسی کا نوٹ ہوتا تھا، وہاں پہ نوٹ پہ شہید فہمیدے کی پکچر ہوتی تھی. شہید فہمیدے کو 14 سال کا بچہ تھا کہ جنگ کے دوران ہر جگہ پہ عراقیز کا قبضہ ہو گیا تھا اور ایک ٹینک عراقیوں کا آ رہا تھا. اگر وہ ٹینک اس سنگر کو پار کر دیتا تو سمجھیے کہ وہ پورا خطہ ان کے قبضے میں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو شہید فہمیدے وہ بچہ تھا جس نے اس ٹینک کے نیچے جا کے اپنی جان کی قربانی دی اور اس ٹینک کو کیا کیا تھا؟ تباہ کیا تھا. ایک شرط یہ تھی آپ اپنے بچوں کو شہداء کا درس نہیں دو گے، فداکاری کا درس، عشق محمد اور آل محمد کا درس آپ نہیں دو گے. جس طرح پاکستان میں شہید بھٹی اور فنا فلا، یہ ساری کتابوں سے قصے نکال دو، کیونکہ جب آپ کسی کو ہیرو بناتے ہو
اور اس ہیرو سے نسلیں محبت کرتی ہیں، اور جب محبت کرتی ہیں تو اس کے راستے پہ، اس کی خط پہ وہ چلنا چاہتے ہیں نا۔ آج جنگ یہ ہے کہ خمینی کو ہیرو نہ بناؤ اس قوم کا، سید علی کو ہیرو نہ بناؤ اس قوم کا، سید حسن کو ہیرو نہ بناؤ اس قوم کا، کیونکہ ہیرو بناؤ گے تو یہ قوم اس کے پیچھے چلیں گی۔ ہاں اگر کوئی نشائی ہے، کوئی موالی ہے، کوئی بابا ہے، کوئی دن رات بیٹھ کے اللہ اللہ کروانے والا ہے، اسے ہیرو بنا دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بند کمروں میں بیٹھ کر اللہ کا نام لینے والوں کو ان کا ہیرو بناؤ، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن ایسے کو ہیرو نہ بناؤ جو مردہ قوموں کو زندہ کرتے ہیں، جو قوموں کو نئے راستے، نئے نظاموں کی طرف لے کر جاتے ہوں، ان کو کبھی، کیونکہ ہیرو بن گیا تو رول ماڈل ہے۔ ہاں لیکن کوئی فٹ بالر، کوئی کرکٹر اس کا ہیرو بن جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ اسٹار بولتے ہو نا، یہ بالی ووڈ کے ہیرو، یہ ہالی ووڈ کے ہیرو، ہاں یہ ہیرو بن جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو چاہتے ہی ہیں یہ ہیرو بنے، یہ فٹ بالر ہیرو بنے، کرکٹر ہیرو بنے، یہ بچہ اس کا فالوور بنے، صبح سے شام تک ایک فٹ بالر کے پیچھے دوڑتا رہے، اسی کی طرح کپڑے پہننا چاہے، اسی کی طرح بال بنانا چاہے۔ اس خاتون کا اگر ہیرو بنانا ہے تو ایکٹریسز کو ہیرو بناؤ، یہ نبی باطل ہے۔ یہ جو فلموں کے ڈائریکٹر ہیں، یہ جو ڈراموں کے، کیا بناتے ہیں آپ کے بچوں کے لیے؟ یہ کریکٹرز بناتے ہیں، یہ ہیرو بناتے ہیں۔ کس کو ہیرو بنا رہا ہے؟ ایک معاشرے کا سب سے کرپٹ ترین جو کریکٹر ہوتا ہے وہ ہیرو ہوتا ہے۔ آج وہ جو معیار تھے، جو ویلیوز تھی، وہ معاشرے سے ختم ہو گئی ہیں۔ پہلے ویلیو یہ تھی کہ بندے کا کیریکٹر دیکھا جاتا تھا، بندے کی صفات دیکھی جاتی تھیں، بندے کا کردار دیکھا جاتا تھا، پھر معاشرہ اس کو اسٹیج پہ لاتا تھا یا آپ کو بچوں کے سامنے لاتا تھا۔ آج معیار کیا بنا؟ ویورشپ۔ ویورشپ کس راستے سے ملی؟ یہ معیار نہیں ہے۔ کچھ بھی کر کے ویورشپ حاصل کرو، کپڑے اتار کے ویورشپ ملتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لو ویورشپ۔ لوگوں کو تنگ کر کے ویورشپ ملتی ہے، کوئی بات نہیں، لو۔ کسی کے سر پہ پانی پھینک کر، کسی کے چہرے پہ کیک مار کر، الٹے پھلٹے حرکتیں کر کے ویورشپ لینی ہے، لے لو۔ جب ویورشپ مل گئی، آپ امام باطل بنے، اور وہ جو ویورشپ کے پیچھے تھے وہ قوم تھی جو آپ کی اتباع کرتی ہے۔ پھر انہی کو اسٹیج پہ لایا جاتا ہے، جب اسٹیج پہ آ گئے تو گویا امام بن گئے نا۔ آپ اپنی امام بارگاہوں میں، آپ اپنی مسجدوں میں، آپ اپنے گھروں میں کس کے فوٹو لگاتے ہو؟ جو آپ کے رول ماڈل ہوتے ہیں۔ آج موبائلوں میں، آج ٹی وی پہ، آج سینما میں کن کے پوسٹرز لگتے ہیں؟ یہ امام باطل ہیں۔ 1 گھنٹہ اپنے بچوں کے دلوں میں آپ محبت محمد اور آل محمد ڈالتے، اور 23 گھنٹے وہ آپ کی نسلوں کے دلوں میں باطل کی محبت ڈالتے رہتے۔ یہ وہ فکر تھی جو اہل بیت دینا چاہتے تھے کہ بندے خدا اپنی نسلوں کو یہ سمجھاؤ کہ ان کی سلیکشن عقل کی بنیاد پہ ہونی چاہیے۔ جب یہ شناس آ گئی نا کہ باطل کیا ہے، حق کیا ہے، ایک پڑھا لکھا پروفیسر اگر کوئی انگریز ہے، مسلمان نہیں ہے، صاف ستھرا بندہ، لیکن اسے یہ تمیز نہیں ہے کہ نجس کیا ہوتا ہے، پاک کیا ہوتا ہے۔ ایئرپورٹ پہ آپ دیکھتے ہو، جگہ جگہوں پہ آپ دیکھتے ہو، پڑھا لکھا بندہ لیکن پتہ ہی نہیں اسے نجاست کیا ہے، پاکیزگی کیا ہے۔ لیکن ایک دیہات کا ان پڑھ ہوتا ہے، مسلمان ہو، لیکن اسے یہ پتہ ہوتا ہے نجس کیا ہے، پاک کیا ہے۔ یہ شناس وہ نعمت تھی جو رسول ہمیں دے کر گئے، یہ شناس، یہ پہچان۔ آج مکتب اہل بیت کے چاہنے والوں کو یہ پہچان ہے کہ امام کسے بنانا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن مد مقابل دوسرے مسلمان ہیں کچھ ایسے جن کو یہ علم، یہ پہچان، یہ تمیز ہی نہیں ہے کہ امام کسے بنایا جاتا ہے۔ جو جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دے وہ بھی امام ہے، جو حالت شراب میں صبح کی 2 رکعت 4 رکعت پڑھا دے وہ بھی امام ہے۔ اور جب اس سے پوچھا جائے جناب 4 رکعت کیوں پڑھائی؟ کہ اللہ کا شکر کرو میں نے کم تو نہیں کیا، زیادہ پڑھا دیا ہے، چلو سب جاؤ ثواب لو۔ یہ شناس اللہ نے آپ کو دی کہ امام ہر کوئی نہیں ہوتا۔ جب امام تک یہ شناس ہے، آپ کو لاکھوں ڈالرز دیے جائیں، آپ اپنے امام کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہو، اور دلیل دیتے ہو کہ علی کو اگر بدلنا بھی ہے تو علی سے بہتر لا کر دکھاؤ، تو اپنی زندگی کی سلیکشنز اور چوائسز میں آپ کیوں اس عقل کو چھوڑ دیتے ہو؟ کیوں ایسی چیزوں کو اپنا محبوب بناتے ہو جو نجاست سے بھری ہوئی ہیں؟ آج 2 گلاس اپنے بچے کے سامنے رکھو، ایک مثلا پانی کا گلاس رکھو، ایک گلاس، مثال دے رہا ہوں،
کسی نجاست کا ہو. یہ شناس ہے نا بچے کو کہ بیٹا اس کو اٹھانا ہے، اس کو نہیں اٹھانا، یہ نجس ہے، یہ پاک ہے. جب شناس دے دی نا، یہ تربیت دے دی، اب یہ بچہ معاشرے میں چلا جائے گا، اس کے سامنے بھی جب دو گلاس آئیں گے نا، ایک نجاست کا ہوگا ایک طہارت کا ہوگا، یہ کسے اٹھائے گا؟ طہارت کو اٹھائے گا. یہ سلیکشن اینڈ ریلیشن، یہ دو چیزیں اگر ہم نے اپنے بچوں کو سمجھا دیں کہ بیٹا محبت بھی بالکل اسی طرح ہے. دکانوں میں جاتے ہو، مالز میں جاتے ہو، یہ پوری کائنات سمجھو ایک ویٹرین میں تمہارے سامنے پڑی ہوئی ہے. وہ چلتے پھرتے انسان ہوں، وہ چلتے پھرتے حیوان ہوں، یہ مٹیریل چیزیں ہوں، یہ سب تجھے اپنی طرف بلاتی ہیں. ان کے اندر کھچاؤ ہے، ان کے اندر اٹریکشن ہے. یہ جو لگژری لائف ہے یہ تجھے اپنی طرف بلاتی ہے. ہر بندہ دعوت دے رہا ہے نا اس معاشرے میں. ایک درخت بھی اگر خوبصورت درخت کھڑا ہے وہ بھی تجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے، دعوت دے رہا ہے. خوبصورت چہرہ بھی تجھے اپنی طرف بلاتا ہے، اچھی آواز بھی تجھے اپنی طرف بلاتی ہے، ایک مہنگی گاڑی بھی تجھے اپنی طرف بلاتی ہے. اس چیز میں تب تک میرے لیے کشش نہیں جب تک اس کی محبت میرے دل میں نہیں. بزنس جو پڑھتے ہیں، اکنامکس کے جنہوں نے کورسز کیے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ سیل وہیں ہوتی ہے جہاں ڈیمانڈ ہو. یہ اصول ہے بزنس کا. ڈیمانڈ نہیں تو سیل نہیں. اگر مجھے پتا ہے یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی رہتی ہے تو وہاں میں نہاری بناؤں گا تو بکے گی، بریانی بھی بکے گی. لیکن پتا ہے سارے گوروں کی کمیونٹی ہے، وہاں پیزا بکے گا، برگر بکے گا. اب بے وقوف بندہ ہوگا نا جو گوروں کی کمیونٹی میں بریانی بیچنا شروع کر دے، ڈیمانڈ ہی نہیں ہے. اتنی عقل تو ایک فقیر کو بھی ہے. پاکستان میں ہم گاڑی چلاتے ہیں تو یہ فقیر بڑے شانے ہوتے ہیں. آ گیا کھڑکی کے کنارے کھڑا ہو گیا، پہلے کہتے ہیں اللہ کے نام پہ کچھ دیں، پھر پوری گاڑی کو دیکھتا ہے. اب کہیں پہ عالی مدد کا ٹیگ لگا ہے یا سر پہ امامہ پڑا ہے، فوراً کہتا ہے پنچتن کے صدقے میں دیجئے، ہاں علی کے صدقے میں، حسین کے صدقے میں، اللہ تجھے نوازے. پھر آپ نے کچھ دے دیا، گاڑی آگے گئی، پھر پیچھے سے اگر کسی مفتی کی گاڑی آ جائے جس کی مونچھوں کو طوفان اڑا کے لے گیا ہے، اسے کبھی بولے گا علی کے صدقے میں دو؟ فقیر کو بھی پتا ہے کہ کس کو کون سا واسطہ دینا ہے. وہ آپ کی محبتوں کو دیکھ کے ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. اصول ہے. میں نے اگر ممبر پہ بیٹھ کے کوئی چیز بیچنی ہے تو کیسے بیچوں گا؟ پہلے کسی چیز کی محبت ڈالوں گا آپ کے دل میں. ہاں، ہمارے ایک مولانا مرحوم کہتے ہیں مولانا خواتین انہیں بڑا پسند کرتی تھیں. میں نے کہا یقیناً تعویذ دیتا ہوگا. ہر بندے کو سائیکولوجی کا پتہ لگ جاتا ہے کہ بچے کو کیا بیچنا ہے، جوان کو کیا بیچنا ہے، بوڑھے کو کیا بیچنا ہے، مردوں کی کمزوری کیا ہے. ہاں، ہر کسی کو پتہ ہے. نبض ہاتھ میں ہوتی ہے. جب آپ کو اتنی شناس ہے، شیطان کو نہیں پتا. شیطان کو نہیں پتا کس کو کیا کرنا ہے. یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ تمہارے سینوں میں باطل کے وسوسے لاتا ہے، پہلے محبتیں بھرتا ہے. اب بھائی شیطان کے بھی تو کچھ ٹولز ہیں، ابزار ہیں، آلات ہیں. کس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے ہماری نسلوں کو؟ یہی میڈیا، یہی موبائل، یہی ٹی وی، یہی سنیما. اپنے اماموں کو لاتا ہے، ان کو اپنے بچہ آپ کے نسلوں کا محبوب بناتا ہے، پھر اس کے ذریعے پروڈکٹ بچواتا ہے، اس کے ذریعے فیشن بناتا ہے، اس کے ذریعے پورے معاشرے کو کیا کرتا ہے؟ اپنے قبضے میں لے لیتا ہے. اور اس دور میں اگر امام حسین کا کوئی ٹی وی ہے تو وہ ممبر حسین ہے. یہ وہ نعمت ہے جو امام حسین نے آپ کو دی ہوئی ہے. ورنہ مکتب اہل بیت سے اگر مجلس کو نکالا جائے واللہ کیا بچتا ہے ہمارے پاس؟ یہی تو عالم اسلام میں مکتب تشیع سے سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اپنی مجلسیں ختم کر دو. وہ کہتے ہیں پورا سال 11 مہینے شیطان محنت کرتا ہے، حسین کا 1 مہینہ اس کی محنتوں پہ پانی پھیر دیتا ہے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب آپ کے بچے ممبر کے قریب ہوں گے، جب ہم اس فکر میں ہوں گے کہ مولانا بچے نے اسکول میں جانا ہے، بچے نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. مال دنیا آ جاتا ہے بندہ خدا. 6-7 سال 10 سال اتنی محنت کر کے اس کے قلب کو حسین کا عاشق بنا. یہ جو دل ہے یہ حسین کے لیے دھڑکے، یا علی ابن ابی طالب کے لیے دھڑکے. کم از کم سال میں 1 سفر 40 اس بچے کو لے جا. وہ کل کی مجلس میں گفتگو کروں گا کہ آثار گمراہی اور آثار ہدایت اسپیشلی ان ویسٹرن معاشروں میں 3-4 پوائنٹ اگر آپ اس کو فالو کریں آپ کی نسلیں عاشق محمد اور آل محمد بن سکتی ہیں. آج واقعاً بچوں کی سلیکشن دیکھا کرو، بچہ کسے چنتا ہے.
اگر بولتے ہو بیٹا مجلس پہ جانا ہے، چیک کیا کرو شوق ہے اس کا، اصلاً کوئی کشش ہے اس کے اندر، اٹریکشن ہے، بیٹا جناب سیدہ کی مجلس ہے، مولا حسین کی مجلس ہے، اگر وہ کھچاو اس کے اندر ہے کام آپ کا پورا ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے نہیں آج تھکا ہوا ہوں، آج موڈ نہیں، آج فٹ بال کھیلنے جانا ہے۔ مطلب فٹ بال کی محبت زیادہ ہے، دوستوں کی محبت زیادہ ہے، حسین کی محبت ابھی تک نہیں ہے۔ ہاں شیعہ بچہ ہے، محبت اتنی نہیں ہے کہ وہ اس چھوٹے سے فٹ بال کے میچ کو کیا کر سکے، قربان کر سکے۔ ایک خاتون نے مولانا بیٹی کو کہا کہ مجلس پہ جانے، پاکستان کا حال بتا رہا ہوں، مجلس پہ جانے کا وہ ڈرامہ آ رہا ہے، وہ ایک ہفتے سے ویٹ کر رہی ہوں۔ اب پتا بھی ہے ریپیٹیشن اس ڈرامے کی آئے گی، بڑے سے بڑا میچ ہو، رزلٹ تو آنا ہے، سیو ہو جانی ہے چیزیں، لیکن یہ لمحے یا لیت الشباب متی یعود، وقت نہیں پلٹتا، لمحے نہیں پلٹ کے آتے۔ جب آغا گل پائگانی بیٹے کے خواب میں آئے، آغا اصفہانی، پوچھا کہ بابا اگر واپس آپ کو زندہ کیا جائے ایک دن کے لیے، زندگی میں کون سا کام آپ کریں گے؟ آپ کے خواب میں آغا بہجت آ جائیں، آغا خمینی آ جائیں، شہید قاسم آ جائیں، اور آپ یہ پوچھو کہ بھائی زندگی میں ایک دن پھر دنیا میں ملے، آپ کون سا کام کرو گے؟ تو آغا گل پائگانی کہتے ہیں بیٹا امام رضا کی زیارت پہ جاؤں گا ایک دن۔ مطلب پوری زندگی کا خلاصہ بتایا کہ وہ عمل کروں گا۔ ریزن پوچھا بابا کیوں؟ کہ مثلاً اگر میں امام رضا کی زیارت زندگی میں 30 بار گیا تھا مثلاً، تو ہر زیارت کے بدلے میں امام 3 مرتبہ عالم برزخ میں مجھ سے ملنے کے لیے آئے۔ یہ اوہام جن کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے وہمی محبتیں بنائی ہوئی ہیں کہ گاڑی مجھے کچھ دے گی یا یہ چیزیں، ہاں ضرورت زندگی ہے، پورا کرو، دل نہ لگاؤ ان چیزوں سے۔ ضرورت ہے، انسان کی نیڈ ہے، بیڈ انسان کی نیڈ ہے، کھانا انسان کی، لیکن بندہ بریانی کا عاشق بن جائے، جس کو اردو میں ہم پیٹو بولتے ہیں۔ صفات امیر المومنین نے صفات پیٹو شیعہ، ہر چیز کی ایک شہوت ہوتی ہے نا، آنکھوں کی، پیٹ کی، فرمایا نہیں یہ ہمارا نہیں۔ مطلب ہم و غم یہ ہو کہ آج اینڈ آف ویک ہے، ہم نے کہاں جانا ہے، کس ہوٹل پہ جانا ہے، کون سا کھانا کھانا ہے۔ کہ پاکستان میں ہمارے بعض یوتھ ایسے ہیں جن کا یہ شغل ہوتا ہے، پیسہ اللہ نے دیا ہوتا ہے، ڈیلی سیٹنگ کرتے ہیں آج اس ہوٹل پہ کھانا ہے، 20 کلومیٹر 50 کلومیٹر کا سفر کر کے شکم کی خاطر۔ بھی کھانا کھانا بری بات نہیں، لیکن آپ کا شغل بن جائے ڈیلی بیسس پر، مطلب کوئی کام میرا ہم و غم بن جائے۔ ایک مرتبہ یہ آپ رات کو سوتے ہو، ہم و غم یہ ہے کہ صبح مثلا نماز کے لیے اٹھنا ہے، عشق ہے، انتظار کرتے ہو مولا حسین کی مجلس میں کب جاؤں گا، ماتم داری کب کروں گا، گریہ کب کروں گا، اگلا سال کب آئے گا، حسین کے اربعین پہ کب جاؤں گا۔ ہم و غم بن چکا ہے، بیٹے کو کس طرح صحیح کرنا ہے، بیٹی کو، ہم اور غم، مطلب میری زندگی کا پورا فوکس اس چیز پہ لگا ہوا ہے۔ ایک بندہ صبح اٹھتا دوست کو فون کرتا ہے شام کس ہوٹل پہ جانا ہے۔ اگر کوئی چیز تیرا ہم، تمہاری پوری توجہات اور اٹریکشن اس کی طرف ہے، وہ تمہارا امام ہے، وہ تمہارا محبوب ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے پشاور کے، کہتے بس مولانا جوانی کا پتہ نہیں تھا، دبئی میں کام کرتے تھے، کمائی بہت زیادہ تھی، کہتے ہیں دبئی میں خمیس اور جمعہ، شب جمعہ اور جمعہ چھٹی ہوتی ہے، کہہ رہے ٹکٹ اس وقت پیسہ تھا، کہہ رہے دبئی سے ٹکٹ لیتے تھے، شب جمعہ جب چھٹی ملتی تھی کراچی آتے تھے، کراچی سے حیدرآباد جاتے تھے، مچھلی کھا کے پھر جمعے کو دبئی واپس جاتے تھے۔ شکم کی خاطر دبئی سے بندہ مچھلی کھانے آتے تھے حیدرآباد، لیکن علی رات کے اندھیروں میں سفر کرتے تھے یتیموں کی شکم کو بھرنے کے لیے، پوری رات کسی فقیر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہے ہیں۔ زندگی گزر گئی، سیدہ فاطمہ نے علی سے کچھ نہیں مانگا۔ گھر آئے، بی بی بیمار تھیں، بستر پہ لیٹی ہوئی تھی۔ اب شوہر بھی بیوی سے محبت کرے تو اس کا بھی دل ہوتا ہے نا کہ میرا محبوب مجھ سے کچھ مانگے۔ یہ واقعات جب سنتے ہیں تو دیکھو خدا نے کس طرح سے بتایا ہے کہ دیکھ علی کی محبت کا معیار مجھ سے کیا ہے، بچوں سے کیا ہے، بیوی سے کیا ہے۔ فرمایا سیدہ زندگی گزر گئی، آپ نے کچھ نہیں مانگا،
آج دل ہے علی سے کچھ مانگیں۔ فرمایا علی جب شادی ہو رہی تھی، رخصت ہو رہی تھی، تو بابا نے کہا تھا کہ فاطمہ کبھی شوہر سے ایسی ڈیمانڈ نہ کرنا کہ جب وہ پورا نہ کر سکے تو بیوی کے سامنے شرمندہ ہو جائے۔ کہ اسی لیے میں نے کچھ نہیں مانگا، آپ کے حالات تنگ تھے۔ یہ بھی تربیتی نکتہ ہے کہ بیویاں سوچیں کہ واقعاً تربیت جناب سیدہ کیا ہے۔ مولا نے اصرار کیا کہ سیدہ میں خود کہہ رہا ہوں، آج میرا دل ہے کہ آپ کے لیے کچھ لاؤں۔ تو فرمایا کہ علی دل ہے کہ میں انار کھاؤں۔ خوشی خوشی مولا علی باہر نکلے۔ قمبر کہتے ہیں ہم بازار میں گئے، فروٹ کی جو دکانیں تھیں ایک ایک پہ پوچھتے گئے انار ہے انار ہے۔ سب نے کہا علی المرتضی انار کا موسم اختتام پر ختم ہو چکا ہے۔ کسی ایک دکان پر بھی انار نہیں ملا۔ اب آپ امتحان دیکھیں کہ پہلی مرتبہ سیدہ نے کچھ مانگا ہے اور انار کا موسم نہیں ہے۔ کوئی شاید کسی کے ذہن میں سوال، مولا علی معجزہ کر دیتے، جب چشمے جاری کر دیتے ہیں کہ اشارہ کرتے سارے انار آ جاتے۔ اہل بیت نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کوئی معجزہ نہیں کیا، معجزہ صرف ہدایت کے لیے۔ امامت پہ کسی نے شک کیا، معجزہ کر دیا۔ ولی ہونے پہ کسی نے شک کیا، معجزہ کر دیا۔ اللہ کی الوہیت کو ثابت کرنے کے لیے معجزہ کر دیا۔ کسی نے کہا کہ یا علی ایک یہودی ہے، وہ اناروں کو اسٹور کرتا ہے، شاید اس کے پاس آپ کو مل جائیں۔ جاتے ہیں اس یہودی کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، باہر آتا ہے۔ فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تو انار رکھتا ہے۔ کہا یا علی ایک ہی انار ہے باقی، وہ میں نے اپنی زوجہ کے لیے رکھا ہے۔ امام نے فرمایا قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا 2 درہم ہے۔ کہا میں تجھے 4 درہم دیتا ہوں، ڈبل قیمت دیتا ہوں، تو انار دے دے۔ کہا علی زوجہ کے لیے رکھا ہے۔ اس کی زوجہ دروازے کے پیچھے سن رہی تھی، شوہر کو بلایا کہ اللہ کا شکر کر آج علی تجھ سے کچھ مانگنے آیا ہے۔ یہودی تھے پر شناس رکھتے تھے۔ کہا علی کو خالی ہاتھ نہ لوٹا، میرے لیے رکھا ہے، میں دیتی ہوں میری طرف سے، شاید میرے لیے کچھ دعائیہ جملے بولتے۔ اس نے لا کر انار دیا۔ امام نے 2 درہم کی جگہ پہ 4 دیے۔ کہا مجھے نہیں چاہیے۔ کہا نہیں، یہ سیدہ کی طرف سے اپنی بیوی کو دینا۔ محبوب اور محبوب کی چاہت اور محبوب کے لیے کوئی چیز لانا، لیکن بار بار ان محبتوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اب انار لے کے قمبر کے ساتھ جا رہے ہیں، کسی خرابے سے کسی فقیر کی آواز آئی۔ کئی دن گزر گئے، میں نے کچھ کھایا نہیں ہے، کیسے ممکن ہے علی آواز سنے اور نہ جائیں؟ فوراً خرابے میں آئے، فقیر دیکھا آنکھوں سے نابینا ہے۔ امام ساتھ بیٹھے، کہا فقیر کچھ نہیں کھایا؟ کہا نہیں کچھ نہیں کھایا۔ کہا اپنے غلام کو کہتا ہوں تیرے لیے جو کی روٹی لائے، کھجور لائے۔ کہتا ہے میرا دل ہے انار کھاؤں۔ یہ امتحان محبت ہے۔ معصوم فرماتے فقیر کی صدا ایسے سمجھو اللہ کی صدا ہے جو تیرے قریب آ رہی ہے۔ فقیر مانگ رہا ہے، آپ راہ خدا میں دیتے ہو۔ فقیر کو دینا اپنی محبت تو نہیں، اللہ کی محبت ہے۔ انار لے جانا سیدہ کی محبت ہے، بیوی کی محبت ہے۔ علماء فرماتے مولا یہ بھی تو بول سکتے تھے نا، انار کا موسم نہیں ہے، فقیر ہے، نابینا، اسے کیا پتا امیر المومنین کے ہاتھ میں انار ہے۔ بول دیتے فقیر انار کا موسم نہیں ہے، کھجوریں دیتا ہوں، پر یہ علی ہے۔ کہ تیری قسمت اچھی ہے کہ علی کے ہاتھ میں ایک انار ہے، لیکن دیکھو میرا کوئی بیمار ہے، اس نے بھی مجھ سے انار کا بولا تھا، تو ایک کام کرتا ہوں، اس کے 2 حصے کرتا ہوں، آدھا تو کھا، آدھا میں اپنے بیمار کے لیے لے جاتا ہوں۔ فقیر نے کہا ٹھیک ہے۔ تاریخ لکھتی علی نے اپنے ہاتھوں سے انار کے 2 ٹکڑے کیے۔ محبت اتنی فقیر سے خود دانے نکالے، اپنے ہاتھوں سے اس نابینا کو آدھے انار کے دانے کھلائے۔ کہ اب اگر بولو تو میں رخصت ہو جاؤں۔ اس نے کہا بندے خدا ایسا نہیں ہو سکتا، دوسرا آدھا بھی مجھے دے دو۔
میرا دل ہے۔ اب ایک طرف بیوی کی محبت ہے، ایک طرف وہ فقیر ہے جسے علی خدا کی محبت میں کھلا رہے ہیں۔ رضن بالرضا، دوسرا آدھا انار بھی علی نے دے دیا۔ فرماتے مولا جب گھر جا رہے تھے، یقیناً شوہر ہیں، سوچ رہے ہوں گے کہ سیدہ پوچھیں گی علی انار ملا کہ نہیں ملا، اور بولوں گا سیدہ ملا تھا، فقیر کو دے دیا۔ لیکن علی کو اطمینان ہے کیونکہ زوجہ فاطمہ ہے۔ جو قبلہ محبت علی کا ہے وہی قبلہ محبت سیدہ فاطمہ کا ہے۔ لیکن اگر کوئی عام بیوی ہوتی اور شوہر یہ بولتا کہ میں نے فقیر کو دے دیا، کیا عالم ہونا تھا۔ جب محبتیں ایک ہو جاتی ہیں تو گھر میں سکون آتا ہے۔ جب باپ کی محبت، ماں کی محبت، بچے کی محبت، ماں ہاجرہ جیسی، باپ ابراہیم جیسا، بچہ اسماعیل جیسا، تو گھر میں سکون آتا ہے۔ باپ حسین جیسا، بچہ اکبر جیسا، بھائی عباس جیسا، بہن زینب جیسی، گھر سکون والا بن جائے، کیونکہ سب کی محبتوں کا قبلہ ایک ہے۔ یہاں نماز جماعت ہوتی، اختلاف کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ قبلہ کعبہ ہے اور قبلہ ایک ہے۔ جب قلب کے قبلے کی محبتیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں تو اختلافات جنم لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں گھر گئے، عجیب منظر دیکھا امیر المومنین نے۔ جب گھر سے نکلے تھے تو سیدہ بیمار، بستر پر، اٹھنے کی طاقت و توانائی نہیں۔ جیسے مولا نے گھر کا دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ سیدہ گھر کے صحن کو جھاڑو دے رہی ہیں، طبیعت ٹھیک ہو چکی ہے۔ فرمایا اے دختر رسول، آپ تو بیمار تھیں، اچانک سے ٹھیک ہو گئی۔ فرمایا علی اچانک سے نہیں ہوئی۔ کہ کیا ہوا؟ کہ علی جو انار تو نے بھیجے تھے، جو آپ نے انار بھیجے تھے، ان کو کھایا اور مجھے شفا مل گئی۔ کہ میں نے کون سے انار بھیجے تھے؟ کہ کوئی دروازے پر آیا، اناروں کی پوری پیتی لے کر آیا اور کہنے لگا کہ یہ انار علی نے فاطمہ کے لیے بھیجے ہیں۔ اللہ کی راہ میں ایک دیا، اللہ نے جبرائیل کے ہاتھوں کئی انار کر کے بھیج دیے۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے سے ہم نے سیکھ کے اپنے گھرانوں میں سکون اور الفت کو پیدا کرنا ہے۔ تبھی فرمایا خلوص دل سے میرے حسین کو سلام کرو، خدا تجھے ثواب زیارت حسین عطا کرتا ہے۔ سارا معاملہ خلوص کا ہے اور عشق کا ہے۔ اگر سلوات لندن سے بھی خلوص سے بھیجی جائے تو امام حسین فرماتے ہم کہیں گے لکھو اس کے نام اعمال میں، اس نے ثواب زیارت حسین کما لیا۔ پوچھنے والے نے کہا کہ مولا ایک سلام سے ثواب زیارت؟ فرمایا اگر سلام کرو نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں میں آنسو آ جائیں، یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا۔ یہ پرسیداری کے دن ہیں، دلوں کو کربلا لے جائیں اور نام حسین کی محبت اپنے اور اپنی نسلوں کے دلوں میں پیدا کریں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین صحاب الحسین، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین کی صدا بلند وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب۔
میرا سلام ہو بچپن میں جھکی ہوئی کمر پہ، میرا سلام ہو ان ننھے سے زخمی رخساروں پہ جن کا رنگ تماچوں نے بدل دیا تھا، میں نے کل اور پرسوں بھی مجلس میں عرض کیا تھا، اگر مدینے میں زہرا کو تماچا نہ مارا جاتا، کبھی کربلا میں 4 سالہ بچی کو تماچے نہ مارے جاتے، اگر کربلا میں زینب کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی، یہ نتیجہ تھا کیونکہ علی کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی۔ اگر مدینے میں سیدہ کی پسلیاں نہ توڑی جاتی، کبھی 4 سالہ بچی کو چلنے میں دیواروں کا سہارا نہ لینا پڑتا، رو رو کے کہتی تھی میرا غریب الوطن بابا میرے پیاس، بابا تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں کھولو، سکینہ کے زخمی رخسار دیکھو۔ بابا میں نے سنا تھا دادی زہرا کے بال جوانی میں سفید ہوئے تھے، لیکن بابا تیری سکینہ کے بال بچپنے میں سفید ہو گئے۔ بابا میں نے سنا تھا دادی زہرا کی کمر جوانی میں جھک گئی تھی، لیکن بابا تیری سکینہ کی کمر بچپن میں جھک گئی۔ مدینہ میں جب علی زہرا کو غسل دے رہے تھے، او دھاڑے مار مار کے رونے لگے، اور جب زندان شام میں غسالہ 4 سالہ بچی کو غسل دینے لگے، امام زین العابدین کی فریاد بلند، خدا کی قسم اگر مدینہ میں ظلم نہ ہوتا، کبھی کربلا میں اتنا ظلم نہ ہوتا، ننھی سی سکینہ کو ثانیہ زہرا بولا جاتا۔ رسول کے بعد سیدہ کو مسلمانوں نے رونے نہیں دیا۔ کربلا میں سکینہ جب جب بابا کے لیے رونا چاہتی تھی، کبھی شمر تماچے مارتا تھا، کبھی ظالم دادیاں نے مارتے تھے۔ غسل دیا، کفن دیا، سیدہ کا پاک جنازہ علی نے گھر کے صحن میں رکھا۔ میں اکثر دعا کرتا ہوں خدا بچپن میں کسی بچے کو یتیم نہ بنائے، بیٹے ماؤں سے بڑا پیار کرتے، فرمایا فضا بچوں کو کہو آخری بار اماں کی زیارت کر لے، اس کے بعد اماں کا چہرہ شاید دیکھنے کو نہ ملے۔
تصور کر کے رویا کرے ماں نے کفن پہنا ہوا جنازہ گھر کے صحن میں پڑا ہے یہ بھی علی نے منع کیا بچوں آہستہ آہستہ رو کیونکہ سیدہ کی وصیت ہے علی غسلنی باللیل غفلنی باللیل علی مجھے رات میں غسل دینا رات میں دفن کرنا بی بی فضا فرماتی ہے ننھے بچوں نے قمیصوں کو دانتوں میں جکڑا ہوا تھا کوئی بچوں کے رونے کی آواز نہ سنے کہ بچوں جلدی کرو ماں سے خدا کا حافظ کرو بی بی زینب آگے بڑھے اماں کے ماتھے کا بوسہ لینے لگی بی بی ام کلثوم آگے بڑھے اماں کے سینے سے لپٹ گئے امام حسن آگے بڑھے ماں کے قدموں پہ سر رکھ کے رونے لگے فضا کہتی ہے ایک بچہ تھا جو اپنی جگہ سے اٹھنے کو تیار نہیں ہے سر کو گھٹنے میں دیا ہوا ہے زار و غدار رو رہا ہے فضا نے کہا حسین آگے بڑھو اماں سے خدا حافظ کرو رو کے کہنے لگے اماں فضا میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک اماں نہیں بلاتے اتنا کہنا تھا ایک مرتبہ بند کفن کھلے دو ہاتھ باہر آئے آواز آئی آجا میرے کربلا والے حسین آجا میرے تین دل کے پیاس حسین یتیم بچے دوڑے دوڑے آگے بڑھے ماں کے سینے سے لپٹ گئے روایت کے جملے ہیں عرش الہی پہ کوہرام بپا تھا جبرائیل نازل ہوئے کہا علی بچوں کو ماں سے جدا کرو عرش الہی پہ کوہرام بپا مولا علی آگے بڑھے حسن کو سینے سے لگایا حسین کو سینے سے لگایا میں کہا مولا حسین ہائے آپ کی یتیمی ہائے آپ کی قسمت بڑے پیار سے علی نے سینے سے لگایا لیکن مولا حسین کربلا ہائے کربلا ایک 4 سالہ بچی ہے جو گودی قتل گاہ میں ہے جس نے خود کو بابا کے سینے پہ گرایا ہے کسی نے پیار سے نہیں اٹھایا کسی نے سر